جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کے حوالے سے آج کل ایک بڑی ہی عجیب و غریب مہم چلائی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ نہ صرف کم پڑھے لکھے لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ایک علمی اعتبار سے معاشرے میں متعارف ہیں اور متعارف رہے ہیں یا متعارف تھے، ان لوگوں نے بھی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کسی نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ علمی خیانت یہ ہے کہ بڑے بڑے نام اس میں، خاص کر سابقہ ہمارے دور سے کچھ ادوار کچھ سال پہلے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا آدمی جسے بابا اسحاق کہا جاتا تھا وہ گزرا، اس نے بھی اس گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے، اور پھر کچھ اہل سنت کہلانے والے لوگوں نے بھی اس گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے، اور سب نے اپنے تئیں یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس علمی خیانت کو بڑھ چڑھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب وہ علمی خیانت کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ صحابی رسول، ان کے فضائل میں کوئی بھی صحیح حدیث مروی نہیں ہے یا کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے بعض ناعاقبت اندیش لوگ، اہل سنت میں چھپے رافضی مزاج لوگ، وہ چھوٹی چھوٹی پوسٹیں بنا کر بھی امام سیوطی اور اسی طریقے سے اسحاق بن راہوے اور یوں ہی فتح الباری کے حوالے، ابن قیم کے حوالے سے اور اسی طریقے سے دیگر کتب کے حوالے سے، تقریباً یہ 4-5 حوالے ہیں۔ ان 4-5 حوالوں سے امام اسحاق بن راہوے کے اس قول کو پیش کرتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی شان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں آئی۔ تو اب اس کو سن کر ایک عام آدمی، سادہ لو مسلمان، یہ اثر لیتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث آئی نہیں۔ میں یہاں پر ان علم کے خائن لوگوں سے یہ پوچھ لوں گا، اور میں پوچھنے میں حق بجانب ہوں، کہ آپ نے اپنی قوم کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ اگر حدیث صحیح نہیں ہو تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ جب یہ کہا جائے کہ لا یصح یا لم یصح، حدیث کے بارے میں یہ کہا جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی، امام زرکشی اور اسی طریقے سے ابن حجر مکی، ابن حبان، ابن خزیمہ، شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان سب نے لم یصح یا لا یصح کا معنی کیا معین کیا ہے؟ کیا اس کا معنی یہ کہ حدیث موضوع ہے؟ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث موضوع ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ علم حدیث کی جو اصطلاحات حدیث ہیں، ان میں جو ایک اصطلاح ہے حدیث صحیح کی، کہ جسے صحیح کہا جاتا ہے اصطلاح میں، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ حدیث صحیح درجے کی نہیں ہے۔ تو اگر صحیح درجے کی نہیں ہے تو حسن درجے کی تو ہے، اگر حدیث صحیح کے مرتبے پر نہیں ہے تو حسن کے مرتبے پر تو ہوگی۔ تو جہاں پر یہ کہا جائے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہاں صحیح لذات ہی یا صحیح لغیر ہی کا انکار ہوتا ہے، حسن کا، حسن لذات ہی یا حسن لغیر ہی کا انکار نہیں ہوتا۔ ہم جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی فضائل میں یا فضیلت میں یا آپ کی شان میں جو احادیث آئی ہیں، ہم بھی ان کو حسن ہی کہتے ہیں۔ اور کس نے کہا کہ حدیث حسن وہ قابل حجت نہیں ہوتی؟ حسن احادیث لائق احتجاج ہوتی ہیں، قابل احتجاج ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک حدیث جو ہے آپ کو پیش کروں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی فضیلت میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اب اس حدیث مبارکہ کو بھی بہت سارے لوگوں نے اس پر بھی اپنے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے خوف سے انہیں بالکل بھی اللہ کے خوف میں کوئی تردد نہیں ہوا، اور کہہ دیا کہ یہ حدیث کسی نے کہا موضوع ہے، اور ہمارے زمانے کے ایک فیضی صاحب ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے،
انہوں نے تو چھٹتے ہی کہہ دیے کہ حدیث موضوع ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس حدیث کے راوی کتنے؟ صحابہ کرام کے طبقے میں اس حدیث کے راوی 5 ہیں، 5 صحابہ کرام اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مسلمہ بن مخلد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ مختلف اسانید سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ کے طریق سے جو یہ حدیث آئی ہے، پھر ہم اس پر تفصیلی کلام کریں گے۔ اگر کسی کو اپنے علم کے پہاڑ پر یا اپنے علم کے محل پر فخر ہوا، کسی نے ہمارے اس کلپ کا جواب دیا، علمی جواب دیا، گالی گلوچ سے نہیں، تان و تشریح سے نہیں، اگر علمی جواب دیا تو ہم پھر اس پر کلام کریں گے۔ حضرت ارباز بن ساریہ کے طریق سے جو یہ حدیث مروی ہے اس کے راوی 5 ہیں، حضرت یونس بن سیف، حارث بن زیاد، ابو رحم السمائی اور معاویہ بن صالح۔ یہ 5 کے 5 راوی، ان پر کسی بھی محدث نے جرح نہیں کی۔ تمام محدثین نے، ابن حجر عسقلانی نے، امام احمد بن حنبل نے، یحییٰ بن معین نے، اور اسی طریقے سے ابن حبان نے، دارقطنی نے، بزار نے، حافظ ذہبی نے، ان تمام کے تمام راویوں کو ثقہ راوی قرار دیے۔ یہ 5 راوی جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی شان میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کر رہے ہیں۔ پھر محدثین کے ہاں اس حدیث کا مقام کیا ہے؟ میں یہاں پر ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہوں گا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی شان میں یا ان کی فضیلت میں آنے والی حدیث کو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ میں ان کو دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ اس حدیث مبارکہ کو محدث علامہ حیات سندھی نے نقل کرنے کے بعد کہا کہ امام احمد بن حنبل نے روال امام احمد فی مسندہ بسند لا بأس بہ، کہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو ایسی سند سے نقل کیا ہے کہ جس سند پر کوئی بھی کلام نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے علامہ عبدالعزیز پراروی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن خزیمہ نے، حافظ ابن حبان نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ تو اس حدیث کو صحیح میں روایت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ یہ حدیث صحاح میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد حافظ ابن عساکر، حافظ سیوطی، حافظ طاہر پٹنی گجراتی، حافظ ابن عراق الکنانی، ان سب نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے فضائل میں وارد اصح صحیح کے بعد ایک بڑا درجہ اصح حدیث میں اس کو شمار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے۔ شاہد کون ہے اس حدیث کا؟ حضرت مسلمہ بن مخلد کی حدیث اس کا شاہد ہے۔ اور اس حدیث میں جو حضرت مسلمہ بن مخلد نے نقل کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں ایک اتنے بڑے درجے کا راوی ہے جسے سلمان بن حرب کہتے ہیں۔ اور سلمان بن حرب کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ سلمان بن حرب اگر کسی سے حدیث لے لے یا اس سے کوئی حدیث لے لے تو سمجھ لو کہ وہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ پھر یہاں پر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی شان میں وارد احادیث پر اعتراضات کرنے والوں کے تابوت میں آخری کیل، اپنے اس کلپ کے اعتبار سے آخری کیل ٹھوکتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی کے مضمون کی ایک اور حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں حضرت اسحاق بن ابراہیم بن یزید سے نقل کی ہے۔ اسحاق بن ابراہیم بن یزید سے نقل کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اسحاق بن ابراہیم بن یزید کون ہے؟ اسحاق بن ابراہیم بن یزید یہ وہ راوی ہیں جن سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں 50 حدیثیں نقل کی ہیں، 50 حدیثیں۔ تو اب یہاں پر کم از کم ان لوگوں کی علمی لیاقت اور ان لوگوں کی علمی خیانت کا بھانڈا پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا را ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے اور جلیل القدر صحابی
حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کا ادب عطا فرمائے.